السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت سوات میں موجود ہوں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ملاکنڈ ڈویژن کے سطح پر لوئی جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جرگے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتانا ہے، میرے ساتھ رہے۔ سر یہ بتا دیجئے کہ آج جو گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور گورنمنٹ سے، صوبائی حکومت سے، مرکزی حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گرینڈ جرگہ جو ہے ہمارے باقی گرینڈ جرگوں کا تسلسل ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کی سطح پہ ایک بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہوا تھا، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اور ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو ملاکنڈ کے سلگتے مسائل ہے، جس میں بدامنی ہے اور فلڈ کے نتیجے میں جو ڈسٹرکشن ہوئے ہیں وہ ہے، مائنز اینڈ منرلز کے اوپر مقامی لوگوں کا حق ہے، ہمارے جنگلات کے اوپر لوکل لوگوں کا حق ہے، ہماری ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ 2023 میں ملاکنڈ ڈویژن تک ٹیکس کی ایکسٹینشن ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر لوگ ٹیکس ایکسٹینشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن کی ایک مخصوص حیثیت تھی۔ ملاکنڈ ڈویژن 1947 میں تینوں پرنسلی اسٹیٹس نے الحاق کیا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں ملاکنڈ ڈویژن جب مرج ہوا ہے پاکستان کے اندر اور پھر اس کی خصوصی حیثیت 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے ختم ہوئی ہے، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ان اضلاع تک ٹیکس اس وقت تک ایکسٹینڈ نہ کیا جائے جب تک کہ یہاں کے لوگوں کی سوشیو اکنامک کنڈیشنز اپلفٹ نہ ہو۔ ملاکنڈ ڈویژن نان ٹیکس ریونیو پاکستان میں سب سے زیادہ دیتا ہے۔ ہم ریمیٹنسز میں $3.6 بلین دیتے ہیں۔ ہم اربوں ڈالر اگر اس کی ویلیو لگا دی جائے پانی کی مد میں ڈاؤن ڈسٹرکٹس کو دیتے ہیں۔ ہم ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایگریکلچر میں بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مائنز اینڈ منرلز میں بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جنگلات کی ریونیو میں بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نان ٹیکس ریونیو ملاکنڈ ڈویژن کا بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جب تک یہاں انڈسٹریز قائم نہ ہو، جب تک یہاں کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ ہو، جہاں جو ترقی کی بنیادی اعشاریہ ہے وہ امپروو نہ ہو، اس وقت تک ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ ٹیکس کے ایکسٹینشن کو ریزسٹ کریں گے۔ جون تک ایک مومنٹم جو ہے گین کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شٹر ڈاؤن بھی کریں گے، ہم پہیہ جام بھی کریں گے، ہم بڑے جلسے بھی کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ قوم کی آواز جو ہے وہ سنے گی۔ سر یہ بتائے کہ اس جرگے کا انعقاد یہاں پر لوئی جرگہ کے نام سے کیا جا رہا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین بھی شریک ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ 2016 میں حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن میں ہم ٹیکس نافذ کریں گے، انکم ٹیکس۔ اس کے خلاف 2016 میں احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آرڈر حکومت نے واپس کیا، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی تھی کہ ہم 5 سال بعد یہ ٹیکس نافذ کریں گے یہاں پہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ غریب ہے۔ عموماً ٹیکس کا فلسفی یہ ہے کہ یہ مالداروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمیں NFC ایوارڈ میں جو شیئر ملتا ہے وہ غربت کی بنیاد پہ ملتا ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں KPK میں غربت ہے اور KPK میں کو غربت کی بنیاد پہ نیشنل وہ جو NFC کا ایوارڈ جو ہوتا ہے اس میں غربت کی بنیاد پہ اس کو شیئر ملتا ہے، اور غربت کی پہ میں سب سے زیادہ ملاکنڈ ڈویژن میں ہوتا ہے۔ یہاں پر کیپٹا آمدنی 17 روپے ہے پر کیپٹا۔ اچھا، تو 17 روپے آمدن یومیہ والے پر اگر آپ ٹیکس نافذ کریں گے اور اس کا پتہ اگر دنیا کے اداروں کو چلا تو آپ کو لوگ مدد بھی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ لوگ کہ آپ ایسے لوگوں پہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی طور پر بھی ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوگا۔ لوگ پاکستان کے ساتھ پھر مدد نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں ہماری پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ سندھ کو ملتا ہے ریونیو کی بنیاد پہ، پنجاب کو ملتا ہے آبادی کی بنیاد پہ، بلوچستان کو ملتا ہے ایریا کی بنیاد پہ، KP کو ملتا ہے غربت کی بنیاد پہ۔ آپ اگر غربت کا جو ایک سٹیک ہے اگر اس کو آپ ختم کریں گے تو یہ آپ پورے ملک کے نظام پہ کلہاڑی ماریں گے۔ کوئی لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے پھر دنیا۔ جب تک پختونوں کو جو ہے نا اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ملے گی تو نہ یہ خود ساختہ دہشت گردی، نہ یہ خود ساختہ جنگ، نہ یہ خود ساختہ بدامنی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں پختونوں کو اگر ان کا جو وسائل ہے، ان کو جو وسائل ہے، ان کا جو آئین اور قانونی حق ہے یہ اگر فراہم کیے جائے،
اس کا اختیار اگر پختونوں کو دیا جائے تو میرے خیال میں اس سے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ پھر حل ہو جائیں گے. حالات گزرے ہیں. سوات میں جو زلزلہ آیا تھا، سوات میں جو سیلاب آیا تھا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ٹیکسز کو برداشت کریں. البتہ جو آرٹیکل ہے آئین پاکستان کے 246 اور 247 اس کے روز سے یہ ٹیکس فری زون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں لوکل ایڈمنسٹریشن سے، ہیلتھ سے، ایجوکیشن سے تنخواہوں میں جو ہے نا ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے. اور انڈائریکٹلی انکم ٹیکس نہیں ہے، باقی سب چیزوں میں جو ہے نا اشیاء خوردنوش میں بھی ہم سے ٹیکس کاٹی جاتی ہے، جو ڈائریکٹلی آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لہٰذا ہم اب سیاست کو پیچھے رکھ کے اور اپنے عزائم و مقاصد کو پیچھے رکھ کے صرف اور صرف ملاکنڈ ڈویژن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جس طرح ہم نے سوات کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر ایک آواز بلند کیا، اسی طرح ہم ٹیکسز کے خلاف بھی انشاءاللہ ایک ہی پیج پر ہے. اور آپ لوگوں کی وساطت سے انشاءاللہ ہم حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ سوات جو ہے نا یہ ٹیکسز کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو ہم سب مسترد کرتے ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ 2018 میں جب پاٹا میں اصلاحات ہو رہا تھا تو اس وقت سردار عزیز کا ایک کمیشن بن گیا تھا. سردار عزیز کی کمیشن میں سرے ملاکنڈ ڈویژن کا ذکر بھی نہیں تھا، اور جو پیڈل کا علاقہ ہے پاٹا ATA اس میں اصلاحات تھی. نہیں ہمارے قائدین سے کسی نے مذاکرات کیے، نہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران سے. اور اصلاحات و پاٹا میں ہو رہا ہوتا ہے، جداگانہ حیثیت ہمارے کو ختم کیا گیا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے احتجاج بھی کیا تھا پوری ملاکنڈ ڈویژن کے سطح پر. اب بھی ہمارا موقف واضح ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کی جداگانہ حیثیت ختم کرنے کے لیے ہم ملاکنڈ ڈویژن کا عوام ہرگز تیار نہیں ہے. اس وقت 2018 میں ہم نے 2 دفعہ احتجاج کیا تھا. پوری ملاکنڈ ڈویژن میں ہم نے شٹر ڈاؤن کی تھی. تمام سیاسی جماعتوں بشمول ہوٹل انڈسٹری، چیمبر آف کامرس اور جتنی بھی ہمارے تنظیمیں ہیں اس نے ہمارے ساتھ دیا تھا. اب بھی ہم اس کو حکمرانوں کو واضح کر دینا چاہتے ہیں، خصوصاً ABR کو گماشتوں کو، کہ جو سلسلہ انہوں نے کئی عرصہ سے شروع کیے، جو ہمارے بینک کے اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں اسٹیٹسٹک کے نام پہ، شماریات کے نام پہ، مختلف طور طریقوں سے، تو میں اس کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ملاکنڈ ڈویژن میں ملاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس نافذ کرنا یہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے. کسی صورت میں ہم یہاں ملاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس نافذ نہیں ہونے دیں گے. اب دوبارہ اس نے پلاننگ بنا دیا ہے کہ ہم یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے لیے ہم موقع دیں گے، کسٹم پیڈ کے لیے ہم اس کو سہولت دیں گے. تو میں اپنے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی صورت میں کوئی بھی اپنی گاڑی کو کسٹم پیڈ نہ کرے. ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.